اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کہ ان دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی میں آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بڑا خوبصورت اور بڑا ہی آسان وظیفہ بیان کروں گا کہ اگر خدا نخواستہ جن میرے بھائی اور بہنوں کے درمیان آپس میں نفرت ہے، اناد ہے، دشمنی ہے اور کینہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل کیجئے گا تو دیکھیے گا کہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محبت عطا فرمائے گا۔ خصوصاً یہ والا وظیفہ اور عمل میں ان شادی شدہ شوہر اور بیوی کے لیے افراد کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس رشتے میں اگر ہلکی سی بھی ناچاکی آ جائے، دراڑ آ جائے، تو انسان کا گھر جہنم جیسا لگتا ہے، گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ان کے دل میں ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے جذبہ موجود ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکثر اوقات انا کی وجہ سے وہ ناچاکی، وہ لڑائی طول پکڑ جاتی ہے، اور جو ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ نفرت میں بدل جاتا ہے۔ اور جب میاں بیوی میں پیار و محبت کا جذبہ ہو تو گھر جنت کا سما پیش کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس آج والی ویڈیو میں ایسا زبردست وظیفہ میں آپ کو بیان کروں گا جو کہ آزمودہ اور انتہائی مجرب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، شادی ایسا خوبصورت اور مقدس بندھن ہے جس میں پیار، محبت، انسانیت کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو لذت ہے کسی اور رشتے میں محسوس نہیں کی جا سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ مرد و زن کے درمیان پلنے والا یہ رشتہ نازک اور ناپائیدار بھی ہوتا ہے، کیونکہ جتنا انسان خود کو مضبوط سمجھتا ہے وہ در حقیقت غیر یقینی صورتحال میں گھبرا رہا ہوتا ہے۔ تاہم یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر بنانے میں عورت کا کردار مردوں سے زیادہ اہم رہا ہے اور اہم ہوتا بھی ہے۔ عورت چاہے تو گھر کو پرسکون بنا دیتی ہے اور چاہے تو اسے مثل جہنم بنا دیتی ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ وہ ہے جو اس دنیا کے بعد بھی آخرت میں بھی قائم ہوگا، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اس رشتے کو برقرار رکھے گا۔ میاں بیوی دونوں میں اگر محبت اور ہم آہنگی ہو تو دکھ سکھ، نشیب و فراز آسانی کے ساتھ عبور کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آپس میں ہی ہم آہنگی نہ ہو تو بات بات پہ لڑائی جھگڑا، بات بات پہ غصہ، اور اس کی وجہ سے گھر جہنم کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ بیوی کے اندر صبر و شکر اور برداشت کا مادہ پایا جائے تو پھر وہ اپنے خاوند کا ساتھ دیتی ہے، اور بجائے اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور ایسے میں آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جبکہ بیوی میں اگر یہ صفت موجود نہ ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ طعن و تشنیع کرتی ہے، لڑائی جھگڑے کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دونوں میاں اور بیوی دونوں کو آپس میں ہم آہنگی اور محبت کے ساتھ اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ گھر جنت کا نظارہ بن سکے اور جہنم کا نظارہ پیش نہ کرے۔ اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں ہر شخص مختلف گھریلو پریشانیوں اور مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی ماں باپ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، اور پریشانی کی ایک بہت بڑی وجہ میاں بیوی کی آپس میں ناتفاقی کا ہونا بھی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپس میں محبت نہ ہونے کے سبب اکثر میاں بیوی کا آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، جس سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور گھر کا تناؤ والا ماحول بے برکتی کا سبب بھی بنتا ہے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بچوں کی تربیت بھی متاثر ہوتی ہے، اور بچے مختلف قسم کے ذہنی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے ان کی پڑھائی پر توجہ نہیں رہتی، جس کی وجہ سے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے منفی خیالات ہوتے ہیں،
آپ کو قرآن پاک سے یہ 2 عمال بتا رہے ہیں جو کہ انتہائی مجرب ہے۔ آپ کو جو آسان لگے آپ اس کو کریں، دونوں وظائف مجرب ہے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ سورہ اخلاص ایک مختصر صورت ہے مگر معنی کے اعتبار سے انتہائی جامع ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بے شمار فیوز و برکات کی حامل صورت ہے اور یہ بہت سے روحانی و جسمانی اور ذہنی مسائل پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے ناراض شخص کے نام کے اعداد معلوم کریں، پھر اسی تعداد میں روزانہ 7 دن تک سورہ اخلاص کا ورد جاری رکھیں اور روزانہ کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی 3 دنوں سے لے کر 7 دنوں کے اندر اندر سخت سے سخت دل کا مالک بھی آپ کے لیے محبت کا جذبہ پیش کرے گا۔ اور اگر اس کے نام کا عدد معلوم نہ ہو، جس سے عموماً ہمارے یہاں لوگوں کو علم اعداد بہت کم آتا ہے، جو میرے بھائی اپنی بیویوں کے لیے اور جو میری بہنیں اپنے شوہروں کے لیے یہ عمل کرنا چاہے تو پھر سورہ اخلاص کو 1000 بار روزانہ پڑھیں، بعد نماز عشاء اور بالآخر درود پاک کے ساتھ، اور پڑھنے کے بعد کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر دیا کریں، اور وہ دم کی ہوئی چیز بیوی اپنے شوہر کو کھلائے یا شوہر اپنی بیوی کو کھلائے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو صرف تصور میں اس کے دل پر 3 بار پھونکے مار دیں، یعنی جیسے ہی آپ کا عمل مکمل ہوا 1000 بار سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لی، تو اس کے بعد آپ تصور کر کے مطلوبہ شخص کے دل پر 3 پھونکے مار دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس دل میں میرے لیے پیار اور محبت پیدا ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دنوں کے اندر آپ اس کا رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسرا عمل بھی بیان کرتا ہوں۔ یہ وظیفہ صرف میاں بیوی، بہن بھائی یا جن کے والدین ناراض ہیں ان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی جو بھی وظائف میں آپ کو بیان کرتا ہوں یہ اپنے صحیح نیت کے ساتھ اور جائز مقصد کے لیے کرنے ہیں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ قرآن پاک کی آیت یا قرآن وظیفہ یا کوئی بھی اسلامی وظیفے کو اپنے کسی غلط کام کے لیے یا ناپاک ارادے کرنے کی نیت سے کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا اور اس کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ محبت اللہ کو پسند ہے، اللہ خود محبت فرماتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ محبت پاک ہو، اور سب سے بہتر محبت جو ہوتی ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیان کرتا ہوں وظیفہ کرنے کے علاوہ سے، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ پریشانیوں، دکھوں اور بلاؤں کو رفع کرتا ہے۔ اس لیے ہر میرا بھائی بہن کوشش کرے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے جو بھی حسب توفیق صدقہ ہو وہ دے دیا جائے، یعنی اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، کوئی آٹا ہے یا کسی کو کھانا کھلا دے، کوئی بھی صدقہ لازمی دے دے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے وظیفے کا اثر بہت بڑھ جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی رکاوٹ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس رکاوٹ کو بھی دور کرے گا۔ آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں یہ عمل یا یہ وظیفہ شروع کرنے لگا ہوں تو اے میرے اللہ اس میں مجھے کامیابی عطا فرما، اور اگر اس میں کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے۔ تو دوسرا وظیفہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کریں نیت کر کے، پھر اس کے بعد وظیفہ شروع کریں، اور یہ والا وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے اول آخر 11 بار یا 21 بار درود پاک کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور اس پانی کو کوشش کریں کہ مطلوبہ شخص کو پلا دیں جس طرح بھی ہو سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی وجہ سے اگر کسی میں نفرت ہوگی تو انشاءاللہ وہ محبت میں بدل جائے گی۔ اگر گھروں میں آپس میں ناچاکی ہے تو جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ والدین یا بھائی بہن یا آپس میں جس سے بھی گھر والے ہیں کوئی ایک بھی یہ عمل کرے تو وہ پانی سبھی کو پلا دے، اور اگر گھر کا کوئی ایسا فرد ہے جو گھر میں نہیں یا کہیں باہر ہے تو صرف اس کا تصور کر کے 3 مرتبہ پھونک مار دے اس شخص پر، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب میں پیار و محبت عطا فرما۔ اور یاد رکھیے گا کہ شیطان سب سے زیادہ خوش میاں بیوی کی ناراضگی اور لڑائی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کے دلوں میں پیار اور محبت پیدا فرمائے، اور اس عمل کو آپ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو جلد ہی اس عمل کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ کوئی بھی عمل ہو تو اس کا دورانیہ یہ ہوتا ہے 7، 11، 21 اور 41، لیکن اس عمل سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 11 دنوں کے بعد آپ کو واضح طور پر اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ اور ایک درخواست ہے سبھی بھائیوں سبھی بہنوں سے، جو بھی یہ وظیفہ کریں وہ اپنے لیے بھی دعا کریں اور باقی بھی تمام مسلمانوں، انسانوں اور جنات کے لیے بھی دعا کریں، اور بڑی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام نیچے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اور اگر کسی میرے بھائی بہن کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اپنا اور اپنی والدہ کا نام اور ساتھ ہی اپنا مسئلہ نیچے کمنٹ سیکشن میں بیان کیجیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا جو سب سے بہترین عمل ہو، وظیفہ ہو، تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ وظیفہ کریں، عمل کریں، اور جو آپ کی حاجت ہو وہ حاصل کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔